ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، بھوتوں، دیووں اور عجیب و خلقت مخلوق کے متعلق جانی جاتی ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی، وہ وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا کوئی پراسرار راستہ ہے؟ کوہ کا نام سامنے آتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک قلعوں اور طلسم سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم و نازک شہزادی کو فلاں جن یا دیو نے اغوا کیا اور کوہ کاف کے کسی وادی کے تاریک محل میں لے جا کر قید کر دیا۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران، عرب علاقوں کے افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ یہ داستانیں سینہ بہ سینہ روایتوں کی شکل میں بھی منتقل ہوئی ہیں۔ جبل کاف یا کوہ کاف مشرقی اوسط اور عرب کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوہ کاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے، جسے خدا نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی کوہکاس کے علاقوں میں تھا، جس علاقے کو انسانوں کے کسی حکومت نے بھی آج تک قبضہ کرنے سے ناکام رہا۔ چونکہ قدیم علم نے ان بلند پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈھانک رکھا ہے، کوہ کاف دراصل ایک طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتشت کی زمین اور سمرخ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کوہ کاف سبز زمرد پر مشتمل ہے، جس کے عکس نے آسمان سبز عطا کیا ہے۔ کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں قائم کی تھی۔ امام غزنوی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی علاقوں میں تقسیم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں، 70 زمینیں سونے کی ہیں اور 70 مشک کی۔ عربی کتابوں کے مطابق کوہ کاف پہاڑی سلسلوں میں سب سے اونچا تھا، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں، تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوہ کاف سے جڑی ہیں۔ اسی طرح کوہ کاف جو اس زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، عام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکریا القذوی نے 13ویں صدی میں عجائب و مخلوقات ایک کتاب لکھی تھی، جس میں انہوں نے یہ نظریہ دیا کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو انگوٹھی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اسی طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ کاف کا ذکر کچھ یوں کیا ہے: طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف تک جا پہنچے۔ جب آپ کوہ کاف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہا ہے۔ کوہ کاف اور اس میں آباد مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ فرمایا، تم نے اچھا کیا، اس طرح سے مخلوق میں فکر کرو اور خلق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو، کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی ہیں جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرا برابر وقع نہیں کرتے،
ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، ان کا لباس بھی ہوا ہے، ان کے برتن بھی ہوا کے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے، اور نہ ابلیس کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا ہے۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان میں ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں پہنچ نہیں سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔ یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی جان نہیں۔ یہاں تک کہ یہ لوگ چاند سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند سورج بھی تخلیق کیے ہیں۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں، ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لوگ فرشتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، وہ فرشتے نہیں، لیکن اللہ سے ان کی فرما برداری فرشتوں کی طرح ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ معراج کی رات ان کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ صوفیہ کرام کے نزدیک دراصل کوہ کاف اس زمین میں موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ کاف سے مراد عالم مثال میں واقع وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں۔ جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیہ نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے، کوہ کاف کو شعور کا ایک دائرہ سمجھا جاتا ہے۔ پا کر بندہ اللہ کے بہت پاس تک چلا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کی مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن میں پوری ایک سورت کا نام سورت کاف ہے، جو اس کوہ کاف پہاڑی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور اس سورت میں اللہ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ کاف جغرافیہ اعتبار سے ہماری اس زمین میں کہاں موجود ہے؟ اس کے متعلق مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کی کوہ کاف دراصل موجودہ روس کوہ کاس یعنی اماؤنٹ کوہ کاس نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس اور بحر اسود اور بحر قزوین کے درمیانی حصہ ہے، جس میں آرامینیہ، آذربائیجان، روس اور چچنیا جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ جھیلیں، آبشاریں اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ یہاں انسانی آبادی بہت ہی کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوہ کاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض کا خیال ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹک اور ان ویران اور برفیلے علاقوں میں موجود ہے، جو ہمیشہ بادلوں اور اندھیرے سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم دور کے انٹارکٹک کو ہی کوہ کاف قرار دیتے ہیں، جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ جدید فزکس کی دریافت بھی کوہ کاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ دراصل جدید فزکس تحقیق کے مطابق اس کائنات میں کل 11 ڈیمینشن وجود رکھتے ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈیمینشن میں زندگی گزار رہے ہیں۔ چونکہ ہم ٹائم اور اسپیس کی قید میں زندگی گزار رہے ہیں، اور ان مزید 6 ڈیمینشن میں کتنے ستارے، سیارے اور دنیا آباد ہے، اس کا علم صرف اللہ پاک کو ہی ہے۔ محققین کے مطابق روا کی دنیا، عالم برزخ اور جنت جہنم انہی ڈیمینشن میں موجود ہے جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوہ کاف بھی انہی ڈیمینشن میں سے کسی ایک ڈیمینشن میں موجود ہے، جہاں انسانی نسل کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔